غرناطہ کا سلطان قسط نمبر 33۔ غرناطہ کے قصر الحمرا میں ابو عبداللہ اپنی نئی نویلی بیوی روزان اور فرڈینانڈ کے لیے کام کرنے والے اور بنو زجر کے سردار جریر بن حمدون کے ساتھ بیٹھا بات بات پر قہقہے لگا رہا تھا۔ اب وہ غرناطہ کا سلطان تھا۔ اس نے گویا برسوں سے انگڑائیاں لیتی اپنی آرزو پوری کر لی تھی۔ تینوں گفتگو کرتے ہوئے بار بار قہقہے لگا رہے تھے کہ قصر الحمرا کے اس کمرے میں آگ کے شعلوں اور بگولوں کی طرح ملکہ عائشہ داخل ہوئی۔ ملکہ کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے ابو عبداللہ کے علاوہ جریر بن حمدون اور روزان بھی فکر مندی کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ملکہ عائشہ آتے ہی قہرمانی اور غضبناکی میں ابو عبداللہ پر برس پڑی۔ ابو عبداللہ، تو نے سلطان ابو الحسن کے خلاف بغاوت کر کے ایک باپ کی ساری شفقت اور ماں کی ساری ممتا کو پاؤں تلے رون دیا ہے۔ ابو عبداللہ آج تک دشمن کے مقابلے میں اپنے باپ کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ ابو عبداللہ، اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر کے تو نے روشنی اور تقدیس کے جزیروں سے نکل کر کانٹوں اور ببولوں کا راستہ اپنایا ہے۔ ابو عبداللہ، تو نے ریشم کی پوشاک اتار کر نفرت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ سن ابو عبداللہ، جب تک تو اپنے باپ کے زیر سایہ تھا تو سلطان کی آنکھوں کی دیواروں میں محفوظ خوابوں کے آنگن کی مانند تھا۔ سلطان کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر کے تو نے بھنور اور بادبان کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ جب تک تو سلطان ابو الحسن کی شفقت پدرانہ کے زیر سایہ تھا، کوئی بھی آداب شاہی کو ملفوظ رکھے بغیر تم سے گفتگو نہ کرتا تھا۔ لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ اپنی نسلوں کا رہبر بن کر نکلے گا، لیکن سلطان کے خلاف بغاوت کر کے تو نے ابو عبداللہ مجبور اور بے بس سینے پر زنجیر کی کڑیوں کی جھنکاک کی طرح بے وقت ہو کر رہ جائے گا۔ تو دشمن جو اس سے پہلے سلطان ابو الحسن کی قوت اور طاقت کی وجہ سے دبے ہوئے تھے، اب ظلم و ستم کے کوہ گراں اور مرگ آرزو کی شام کی طرح اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر تیرے سامنے آن کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ملکہ عائشہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر گہرے تفکرات تھے، چہرہ غم کے باعث پیلا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد ملکہ عائشہ پھر کہتی چلی گئی، ابو عبداللہ، کاش میرے بیٹے کی حیثیت سے تو نے اپنے باپ سلطان کے خلاف بغاوت نہ کی ہوتی۔ تو نے بغاوت کر کے مجھے بھی اس قابل نہیں رکھا کہ میں سلطان کے سامنے اپنا چہرہ لے کر جاؤں، اسے کہ سلطان ضرور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے کہ تجھے بغاوت پر اکسانے والی میں ہی ہوں۔ مجھے یہ بھی خبر مل گئی ہے کہ سلطان نے فرڈینانڈ اور اس کے حواریوں کو بدترین شکست دی ہے۔ وہ چاہتے اس پر لشکر لے کر غرناطہ پر چڑھ دوڑتے، تیری ساری بغاوت کو فرب کرتے، تیرے حواریوں کی گردن کاٹتے اور تجھے زندان میں ڈال دیتے۔ لیکن دیکھ، ابو الحسن ایک شریف اور محبت کرنے والا باپ ثابت ہوا۔ اپنے لشکر کے ساتھ غرناطہ کا رخ کرنے کے بجائے میں نے سنا ہے وہ اپنے بھائی ازغل کو لے کر مالکہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ ابو عبداللہ، کاش تو نے میرے شوہر کے ساتھ بغاوت نہ کی ہوتی۔ ابو عبداللہ، کاش تو نے غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کے خلاف علم بغاوت نہ بلند کیا ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب ملکہ خاموش ہوئی تو ابو عبداللہ مدھم سی دھیمی آواز میں ملکہ عائشہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مادر محترم، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی اور آپ کی بہتری کے لیے ہی کیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو یقین جانیے سلطان میری جگہ آپ کے بوت ذرائع کے بیٹوں میں سے کسی کو اپنا ولی عہد بنا دیتے۔ ایسی صورت میں کہ آپ پسند کرتی کہ آپ کی سوچ ذرائع کے بیٹے حکمرانی کرتے اور آپ اپنی سوچ ذرائع کے سامنے بے بس اور مجبور رہ کر زندگی بسر کرتی۔ اس پر عائشہ پھر برس پڑی اور کہنے لگی، سن ابو عبداللہ، یہ سب تمہاری خرافات، تمہاری غلط فہمیاں، تمہارا دھوکہ اور تمہارا فریب ہے۔ میں جانتی ہوں سلطان ابو الحسن کسی بھی صورت میری سوچ ذرائع کے بیٹوں میں سے کسی کو بھی اپنا ولی عہد چننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ تمہیں بھی اپنا عہد نہ بنانا چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ عزم کر چکے تھے کہ اپنے بھائی ازغل کو اپنا جانشین اور ولی عہد چنیں گے۔ سنو ابو عبداللہ، تم بھی جانتے ہو، مجھے بھی خبر ہے، تم دونوں بھائیوں اور میری سوچ ذرائع کے سارے بیٹے ازغل کی دلیری، اس کی شجاعت، اس کے ایثار، اس کی سرفروشی، اس کی ہمت اور اس کی جوان مردی کے سامنے ہیچ پست اور ذلیل ہو۔ ازغل وہ باہمت جوان ہے جو میدان جنگ کے بیچ میں کھڑے ہو کر تکبیریں بلند کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا فن جانتا ہے۔ ازغل ہسپانے کے مسلمانوں کا وہ نڈر اور جانثار ثبوت ہے جس نے کبھی بھی کسی موقع پر دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، ہمیشہ چھاتی تان کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور فتح مند ہی رہا ہے۔ تم سب کی نسبت یقیناً ازغل اس قابل ہے کہ اسے سلطان ابو الحسن اپنا ولی عہد اور اپنا جانشین مقرر کریں۔ ابو عبداللہ، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے قبل کاش تم نے جریر بن حمدون ہی سے مشورہ کر لیا ہوتا۔ اس پر ابو عبداللہ فوراً کہنے لگا، مادر محترم، آپ یقین جانیے یہ بڑا قدم میں نے ہی احمد بن حمدون سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اٹھایا ہے۔ اس پر ملکہ عائشہ نے تیز نگاہوں سے جریر بن حمدون کی طرف دیکھا اور جواب طلبی کے انداز میں پوچھا، اے ابن حمدون، کیا تو نے بھی ابو عبداللہ کو ایسا ہی مشورہ دیا تھا؟ اس پر ابن حمدون نے اپنے دونوں ہاتھ چھاتی پر باندھ دیے اور سر کو خم کیا
اور پھر بڑے تعظیمی انداز میں کہنے لگا، ملکہ محترم، یقیناً میں نے ایسا ہی مشورہ دیا تھا، اس لیے کہ مجھے خبر دینے والوں نے یہ خبر دی تھی کہ عنقریب سلطان ابوالحسن آپ کی سوز رائے کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو اپنا ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ملکہ عائشہ نے ابن ہمدون کو اپنی بات مکمل نہ کرنے دی اور بری طرح برس پڑی۔ سن ابن ہمدون، تم نے یقیناً غلط مشورہ دیا۔ جس شخص نے تمہیں یہ خبر دی کہ سلطان زرائے کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اس نے تم سے جھوٹ اور کذب کیا۔ اس نے تم سب کو دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کی ہے، اور اسی دھوکے اور فریب میں تم نے سلطان کے خلاف بغاوت کرنے کی لعنت مول لے لی۔ اس موضوع پر چند ہفتے قبل سلطان کے ساتھ میری گفتگو ہو چکی تھی۔ سلطان اپنے بھائی ازغل کو اپنا ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ابو عبداللہ، تو نے بغاوت کر کے میری ساری عظمت، سارے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ اس پر ابو عبداللہ کہنے لگا، مادر محترم، آپ کی عزت اور وقار میں کمی نہیں ہوئی۔ آپ پہلے صرف غرناطہ کی ملکہ تھی، اب آپ غرناطہ کی مادر ملکہ ہیں، اس لحاظ سے پہلے کی نسبت آپ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس پر ملکہ عائشہ نے بری طرح ابو عبداللہ کو جھڑکتے ہوئے کہا، ایسے اضافے پر میں لعنت بھیجتی ہوں۔ ابو عبداللہ، اب بھی اگر تم چاہو تو سلطان سے معافی مانگ کر اپنا معاملہ صاف کر لو، میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی، سمجھوں کہ غلطی ہوئی نہیں۔ اس پر ابو عبداللہ نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، مادر محترم، اگر آپ کا یہی مشورہ، یہ حکم ہے تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں چند یوم تک اپنے چند محافظ دستوں کو لے کر مالکہ جاؤں گا اور اپنا سر اپنے والد محترم کے قدموں میں ڈال دوں گا، اور جو بغاوت اور سرکشی میں نے ان کے خلاف کی ہے، اس کی معافی مانگ لوں گا۔ ابو عبداللہ کے اس جواب پر ملکہ عائشہ خوش ہو گئی تھی۔ آگے بڑھ کر ممتا کے بھرپور جذبے میں ابو عبداللہ کے سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ اس کمرے سے نکل گئی۔ ملکہ عائشہ کے جانے کے بعد جریر بن ہمدون ابو عبداللہ کے قریب آیا اور رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا، ابو عبداللہ، آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ کیسے چند دوستوں کے ساتھ مالکہ جائیں گے اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لیں گے؟ ابو عبداللہ، یاد رکھنا، اگر سلطان کی خدمت میں تم حاضر ہوئے اور سلطان نے تمہیں معاف بھی کر دیا تو ازغل ایسا دلیر، شجاع اور منظور ہے کہ وہ کسی بھی صورت تمہاری لغزش کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ تم پر حملہ ور ہو کر تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ جریر بن ہمدون کے الفاظ پر عبداللہ نے کراہت آمیز ایک بھرپور اور بلند کہکا لگایا، پھر وہ ابن ہمدون کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن ہمدون، تم بھی سادہ لو سردار ہو، کون کافر سلطان ابوالحسن کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگے گا؟ اس وقت میں غرناطہ کا سلطان ہوں، اور کوئی بھی شخص بادشاہ اور سلطان بننے کے بعد اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے جو عظمت اور بلندی ملی ہے، یہ تمہاری اور رضان کی وجہ سے ہے۔ اگر تم دونوں مجھے مشورہ نہ دیتے تو میں کبھی بھی سلطان کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ اب میں ایسا کروں گا کہ چند روز تک ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دوں گا، اپنی مادر ملکہ کو یہ فریب دوں گا کہ میں سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنے کے لیے مالکہ جا رہا ہوں۔ روانگی سے ایک دن پہلے ہی لشکر کے بڑے حصے کو غرناطہ شہر سے نکال دوں گا، پھر چند دستوں کے ساتھ میں غرناطہ سے نکلوں گا اور سلطان سے معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ مالکہ پر حملہ ور ہوں گا اور مالکہ کو بھی سلطان سے چھیننے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر میری اور والد محترم کی جنگ ہوئی تو میں اس جنگ میں کامیاب رہوں گا، اور اگر اس میں میں نے سلطان اور ان کے بھائی ازغل کو گرفتار کر لیا تو میں انہیں افریقہ روانہ کر دوں گا۔ اس کے بعد میں بلا شرکت غیرے غرناطہ کے حکمران کی حیثیت سے اپنی منمانی کروں گا۔ کہو ابن ہمدون، یہ تجویز اور تدبیر کیسی ہے؟ قبل اس کے کہ ابن ہمدون اپنے خیالات کا اظہار کرتا، اس کے پہلے ہی روزان ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں آگے بڑھی۔ اپنا گداز خوبصورت ہاتھ اس نے ابو عبداللہ کے شانے پر رکھا اور مٹھاس بھری آواز میں کہنے لگی، ابو عبداللہ میرے محبوب، آپ کا یہ فیصلہ، آپ کی تجویز اس قابل ہے کہ اسے سونے اور موتیوں میں تول دیا جائے۔ میں سمجھتی ہوں یہ فیصلہ انتہا درجے کی دانش مندی اور فراست پر مبنی ہے۔ اب میں بڑی بے چینی سے اس دن کا انتظار کروں گی جب لشکر کے ساتھ آپ غرناطہ روانہ ہو کر مالکہ پر حملہ کرنے کے لیے کوچ کریں گے۔ روزان کے بعد ابن ہمدون نے بھی ابو عبداللہ کے اس فیصلے اور اس ارادے کی تعریف کی۔ اس کے بعد وہ تینوں اس کمرے سے نکل کر محل کے دوسرے حصے میں چل دیے تھے۔ سلطان ابوالحسن اور ازغل ایک روز دونوں بھائی قصر کے کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ ابوالحسن کے جاسوس دستوں کے سرار اعلیٰ احمد بن عطاش اس کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے احمد بن عطاش کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ احمد بن عطاش آگے بڑھا۔ بیٹھنے سے قبل اس نے سلطان کو تعظیم دی، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر سلطان مایوسی میں کہنے لگا، اب میرے لیے اسی بری خبر اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بیٹے نے میرے خلاف بغاوت کر رکھی ہے۔ تم بیٹھو، جو کچھ کہنا چاہتے ہو بیٹھ کر کہو۔ احمد بن عطاش نے محسوس کیا کہ سلطان ابوالحسن کی آواز میں انتہا درجے کی مایوسی اور نا امیدی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس کمرے میں کاٹ کھانے والی خاموشی طاری رہی، پھر احمد بن عطاش کہہ رہا تھا، سلطان محترم، میرے ساتھ کام کرنے والے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ چند یوم تک ابو عبداللہ
ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ غرناطہ سے نکلے گا اور مالکا پر حملہ ہوگا۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ آپ دونوں بھائیوں کو شکست دے کر آپ کو گرفتار کرے اور پھر افریقہ کی طرف ملک بدر کر کے غرناطہ کی سلطنت میں اپنی منمانی کرے۔ احمد بن عطاش کے اس انکشاف پر سلطان ابوالحسن کے چہرے پر مغموم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر انتہائی مایوسی اور پریشانی میں سلطان ابوالحسن کہنے لگا، یہ ابو عبداللہ ہسپانیہ میں عالم اسلام کے آسمان پر منحوس ستارے، گرے ہوئے برج کا گنبد، بدترین اذیت، خود غرض اور حریص قسمت آزما انسان ثابت ہوا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ اس کے بعد اس کی آواز جاڑے کی ٹھٹرتی لمبی رات میں تانت کے روتے باجے اور فریاد کرنے والی شہنائی جیسی تھی۔ سلطان کہہ رہا تھا، ابو عبداللہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کے لیے تباہی کی آگ، موت کا اندھیرا، موت کی منڈی، قضا کا ریلا، فنا کی تحریر، سنگین رات کی کھوکھلی آواز ثابت ہوا ہے۔ اس نے اپنے کردار، اپنی بددیانتی ہمیں زندگی کی منجدار، تباہی کی آگ اور مایوسی کی گھٹاؤں میں لا کھڑا کیا ہے۔ کاش ابو عبداللہ خاردار درختوں کی آبیاری کرنے کے بجائے میرے لیے حیات بخش آنکھ کا تارا ثابت ہوتا، میرا مضبوط بازو بنتا، نجات دہندہ نور کا روشن دھارا ثابت ہوتا۔ ابو عبداللہ، میں سمجھوں گا کہ تیری صورت میں ہسپانیہ میں ایک اور فرڈینینڈ پیدا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر وہ سوچتا رہا، پھر اس نے نگاہ اونچی کی اور عجیب سے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے اپنے بھائی ازغل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ازغل، اب تم ہی میرے بھائی ہو، میرے بیٹے بھی ہو۔ میرے سامنے اب تم اس قوم کی آخری تلوار، مایوسی کی آندھوں میں روشنی کا مینار اور ملت کی کشتی پر وفائے ناخدا ہو۔ سلطان ابوالحسن کی اس مایوسانہ گفتگو سے خود ازغل بھی اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے چہرے پر سے مسکراہٹ بکھیر لی، پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برادر محترم، میرے علاوہ ایک اور بھی مجاہد ہے جو بھٹکے ہوئے قافلوں کا ناخدا ہے۔ سلطان محترم، رقیم بن خلات وہ ساتھی، وہ رفیق ہے جس پر بد سے بدترین حالات میں بھی اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ازغل کے ان الفاظ سے سلطان ابوالحسن کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ نا امیدی اور خوشی اور ملی جلی آواز میں کہنے لگا، ازغل میرے بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو۔ ویرانہ نبرد رقیم بن خلات اپنے بھولے بسرے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت ہے جو ملت کی ڈوبتی کشتی کے ساحل، سہمی سہمی فضاؤں کے رشتوں کی زنجیر میں جکڑ سکتی ہے۔ ازغل میرے بھائی، رقیم بن خلات ہمارے لیے، ازغل میرے بھائی، مجھے رقیم بن خلات کی سادگی اور متانت، اس کی حیات بخش قوت ارادی اور ہمارے دشمنوں کے خلاف اس کی ولولہ انگیزی پر فخر اور ناز ہے۔ سلطان ابوالحسن جب خاموش ہوا تو احمد بن عطاش اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جو خبر میں نے آپ کو دی ہے، یہ خبر میرے جاسوسوں کو رقیم بن خلات کے جاسوسوں نے ہی مہیا کی تھی۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے پہلے میں رقیم بن خلات کے مسکن گیا، وہاں میری ملاقات مسکن کے نائب امیر منصور بن نعمان سے ہوئی۔ اس کے ساتھ میں نے تفصیل سے گفتگو کی، اس لیے بھی اس خبر کی تصدیق کی، اس لیے کہ منصور بن نعمان نے اپنے امیر رقیم بن خلات کے کہنے پر غرناطہ اور ابو عبداللہ کے دوسرے شہروں میں جاسوس پھیلا رکھے ہیں جو انہیں پل پل کی خبروں سے آگاہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہی خبر دی تھی کہ ابو عبداللہ چند روز تک مالکا پر حملہ آور ہونے کے لیے غرناطہ سے نکلے گا۔ سلطان محترم، میں آپ کو اچھی خبر سناؤں، اور یہ کہ یہ خبر ملتے ہی منصور بن نعمان نے رقیم بن خلات کی طرف پیغام بھجوا دیا ہے اور اس نے رہنمائی حاصل کی ہے کہ اس سلسلے میں انہیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ جس روز شاہین کے ذریعے منصور بن نعمان نے پیغام بھجوایا تھا، اسی روز اسے اس کا جواب بھی مل گیا تھا۔ رقیم بن خلات نے لکھا تھا کہ باغی ابو عبداللہ کے سامنے وہ اپنے محترم سلطان اور ازغل کو ترجیح دیتا ہے اور انہیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ منصور بن نعمان کا کہنا تھا کہ رقیم بن خلات ایک دو روز تک اپنے ریوڑ اور لشکر کو لے کر مسکن میں داخل ہو جائے گا۔ اس پر سلطان ابوالحسن گہرے سکون اور اطمینان میں کہنے لگا، احمد بن عطاش، یہ رقیم بن خلات ہمارے دشمنوں کے لیے یقیناً بجلی کا گہوارہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ابوالحسن تھوڑی دیر کے رکا، پھر اپنے سامنے بیٹھے اپنے بھائی ازغل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ازغل میرے بھائی، ہم دونوں بھائیوں کو بھی ابھی اور اس وقت بد سے بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر لینی چاہیے۔ یہ خبر ہم دونوں بھائیوں کے لیے یقیناً حوصلہ افزا ہے کہ رقیم بن خلات ابو عبداللہ کے مقابلہ میں ہماری مدد کے در پہ ہے۔ اس کے باوجود میرے بھائی، ابو عبداللہ کے اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے ہمیں فی الفور اپنی تیاریاں شروع کر لینی چاہیے۔ میرے بھائی، تم اور احمد بن عطاش میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ابو عبداللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ابوالحسن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ازغل اور احمد بن عطاش کو لے کر اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب رقیم بن خلات اپنے ریوڑ اور لشکر کے ساتھ اپنے مسکن میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ مسکن میں داخل ہوا، مسکن کے اندر دور و نزدیک سب جگہوں پر رقیم بن خلات کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جانے لگا۔ مسکن کے اندر جگہ جگہ مشعلیں روشن کر دی گئی تھی اور مسکن کے لوگ جھوک تر جھوک اپنے ریوڑ اور اپنے لشکر کے استقبال کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں امڑے پڑ رہے تھے۔ رات چونکہ آدھی جا چکی تھی، لہٰذا رقیم بن خلات نے لوگوں کو اپنے گھروں میں جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا
और मंजर बिन तरीफ को इसने हुक्म दिया कि लश्करियों को अपने अपने बुर्जों पर जाकर आराम करने का हुक्म दे दे। इसके साथ ही रकीम बिन खल्लात अपने घर की तरफ चल दिया। रकीम बिन खल्लात थोड़ा से ही आगे गया होगा, अचानक किसी ने पीछे से आगे उसका हाथ पकड़ लिया। रात की तारीकी में रकीम बिन खल्लात ने चौंक कर देखा। इसका हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि इसकी बीवी रोता थी। रोता ने रकीम बिन खल्लात के हाथ को एक तवील बोसा दिया और बड़ी मिठास, बड़ी चाहत और शीरीनी में कहने लगी, आप कैसे हैं? इस पर रकीम बिन खल्लात रात की तारीकी में रोता को अपने सर लिपटाते हुए कहने लगा, देख रोता, जिस शख्स की तुम जैसी बीवी हो, मेरे ख्याल में इसे दुनिया का कोई दुख, ज़माने का कोई गम परेशान और गमज़दा नहीं कर सकता। इस पर रोता मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये आप हकीकत कह रहे हैं या मेरे दिल रखने के लिए मेरी तारीफ़ कर रहे हैं? रात की तारीकी में रकीम बिन खल्लात ने देखा, रोता जब मुस्कुराई तो इसके सफ़ेद चमकते हुए दांत अंधेरे में रोशनी बिखर गए। वो पूरे मोहब्बत में एक बार फिर रोता को रकीम बिन खल्लात ने लिपटा लिया। फिर वो कहने लगा, देख रोता, तू जानती है मैं यूं तारीफ़ करने का आदी नहीं हूँ। देख रोता, तू यकीनन मेरे लिए फूलों की महक, आबशारों का तरन्नुम है, मेरी ज़िंदगी के उफ़क़ की तू आखिरी उम्मीद। रोता रोता, तू मेरे लिए फूल बरसाती मौसम बहार की दिलकशी से भी ज़्यादा पुरकशिश है। रकीम बिन खल्लात के इन अल्फाज पर रोता ने बुरी तरह रकीम बिन खल्लात को अपने साथ लिपटा लिया। फिर वो रस बरसाती आवाज़ में कहने लगी, आप भी मेरी लतीफ़ व खुशगवार धड़कन है। मेरी ज़िंदगी की मंजिलों में आप उम्मीद की नई रोशनी और मेरी दास्तान के बिखरे और आँख में हसीन सपनों की ताबीर हैं। मैं ख्याल करती हूँ कि आप अज़ल से मेरे दिल में बस रहे थे, इसलिए कि मैं आपके लिए ही पैदा हुई थी। आप वो हस्ती हैं जिसे मैंने बार बार आस के आसमान के सितारों में देखा। आपकी सलामती मेरी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह गया है। मैं आप जैसे शोहर पर हमेशा फ़ख्र करती रहूँगी। इसके बाद रोता बड़े प्यार से रकीम बिन खल्लात का हाथ थामे घर ले जा रही थी।